کہ ایک بنگالی رائٹر ہیں شیوانی میڈم، ان کی ایک کتاب ہے جو بنگالی زبان میں انہوں نے لکھی، اس کا نام ہے امودیر شانتی نکیتن۔ امودیر شانتی نکیتن، وہ کتاب بنگالی میں لکھی گئی، ہندی، انگلش اور دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ میں نے ہندی ورژن پڑھا اور اس سے ایک نتیجہ میں نے اخذ کیا کہ شانتی نکیتن کا اور گرو رابندرناتھ ٹیگور کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے معزز دوست نے کیا۔ بڑے ماہر تعلیم وہ گزرے ہیں، تعلیم کے بڑے فلاسفر وہ گزرے ہیں، اور شیوانی میڈم نے جو نقشہ کھینچا ہے امودیر شانتی نکیتن میں، تو کہیں وہ جملہ نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی روح یہ ہے کہ شانتی نکیتن کو شانتی نکیتن گرو رابندرناتھ ٹیگور نے اپنے ایک مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بنایا، اور وہ اس کا نام، اس کا حاصل اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی قدردانی کا فن سیکھا تھا۔ He could recognize, he could appreciate, and he could encourage the people. That was the only ability in Guru Rabindranath Tagore in making Shanti Niketan stand as Shanti Niketan and Vishwa Bharati. شیوانی میڈم لکھتی ہیں کہ وہ کسی نوسیکھ نوآموز لڑکے کو بھی پہلی مرتبہ ایک تبلیغ کی حیثیت سے اسٹیج پہ انٹروڈیوس کرواتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ تانسین کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ رابندرناتھ ٹیگور ایک نئے لڑکے کا، جس نے ابھی طبلہ سیکھنے کی مشق پوری بھی نہیں کی ہے، اس کا جب وہ تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اس انداز میں پیش کرتے کہ جیسے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا تبلیغسٹ ہو، اور وہ تعارف اس کو ایک ذمہ داری کا احساس اس کے اندر بیدار کر دیتا کہ کن امیدوں کے ساتھ مجھے شانتی نکیتن لایا گیا ہے۔ یہ امیدیں، ان امیدوں کو اگر میں پورا نہیں کر پاؤں گا تو گرو رابندرناتھ ٹیگور نے میرا جو امیج باندھا ہے اس امیج کا کیا ہوگا، اور اس امیج کو پورا کرنے کے لیے وہ لڑکا اپنی ساری زندگی کمٹ کر دیتا۔ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کا جدید تصور، کہ جو لوگ بھی ہمارے فولڈ میں آئیں، وہ ٹیچر کی حیثیت سے آئے، پرنسپل کی حیثیت سے آئے، سپروائزر کی حیثیت سے آئے، نان ٹیچنگ اسٹاف ممبر کی حیثیت سے آئے، یا پیرنٹ کی حیثیت سے ہمارے فولڈ میں آئے، اب اس کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے بلا شبہ یہ انفراسٹرکچرل فیسلٹیز، یہ بلڈنگ، یہ کلاس رومز، یہ ٹیچنگ ایڈس، یہ لیبارٹریز، یہ لائبریریز، ان سب کی اہمیت ہے۔ لیکن اگر یہ سب فیل بھی ہو جائیں اور ایک ریسورس جس کو ہیومن ریسورس کہتے ہیں، اگر وہ ریسورس کام کر جائے تو ادارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایک ریسورس فیل ہو جائے، یہ اپنے مشن کو نہ سمجھے، تو چاہے آپ خوبصورت ترین عمارتیں کھڑی کر دیں، مضبوط ترین عمارتیں کھڑے کر دیں، لیکن تعلیمی ادارے باقی نہیں رہ سکتے۔ تو تعلیمی ادارے کو تعلیمی ادارہ بنانے کا اصل صحرا جو ہے وہ ہیومن ریسورسز کے سر جاتا ہے، اور ہیومن ریسورسز کو واقعتاً مشن کے لیے استعمال کرنا، انگریزی میں ایک لفظ ہے ایکسپلائٹ کرنا، تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے استحصال، وہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایکسپلائٹیشن پازیٹیولی بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹیولی ہو سکتا ہے۔ So I am using the word exploitation in the positive sense کہ ہیومن ریسورسز کو، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے نان ٹیچنگ اسٹاف ممبرس ہوں، چاہے ذمہ دار ہوں، ہیڈ ماسٹر، سپروائزرز وغیرہ، یا غیر ذمہ دار ہو، صرف ٹیچرز، یا ایون پیرنٹس ہوں، جب ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے تو ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب مینجمنٹ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ whenever you deal with the human resources, your attitude towards them should be the same as if a laborer has while working in the mine of the gold. جب سونے کی کان میں کام کرنے والا ایک مزدور سونے کی کان میں اترتا ہے تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کا جو اندازہ فکر ہوتا ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، وہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ سونے کی کان ہے اور مجھے یہاں اتارا گیا ہے تو سونے کے جو پارٹیکلز ہیں، ذرات ہیں،
وہ ملنا تو یقینی ہے. کبھی ایک ذرے کو پانے کے لیے 1 کلو مٹی اٹھانی پڑ سکتی ہے اور کبھی 1 کنٹل مٹی کو ڈھکیلنا پڑ سکتا ہے. اس مزدور کی نظر اس مٹی پر کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کی نظریں گڑی ہوئی ہوتی ہیں چمکتے ہوئے پیلے پیلے سونے کے ذرات پر. ان ذرات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اترا ہے اس کان میں. اس یقین کے ساتھ اترتا ہے کہ جب یہ سونے کی کان ہے تو مجھے یہی ذرات حاصل کرنے ہیں. وہ تولتے اور گنتے نہیں بیٹھتا کہ کتنی مٹی میں ہٹائی ہے. بالکل وہی رویہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ بھی سونے کی کان ہے. افراد کے ساتھ کام کرنا مطلب سونے کے ذرات کی تلاش کرنا ہے. عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے آپ کو وہ سونے کا ذرہ اتنا چمکیلا نظر نہ آ رہا ہو, گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو. اس گرد و غبار کو بھول جائیے. ہیومن بینگ از ہیومن بینگ. انسان ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا تلاش کرنے کی کوشش کی تو آپ کو یقینی طور پر وہ چمکتی ہوئی اچھائی نظر آ جائے گی جس کے ساتھ وہ ودیت کیا گیا ہے, جس کے ساتھ وہ پیدا کیا گیا ہے. بس اس کو پہچاننا, اس کو نکھارنا, اس کو پالش کرنا اور اس کو قابل عمل بناتے ہوئے اپنے مشن کے لیے جوڑ دینا, یہی مینجمنٹ ہے اور یہی مینجمنٹ کا جدید تصور ہے. اگر اس تصور کے ساتھ ایک چیز کو آپ جوڑ سکیں, اور وہ کیا جوڑنا ہے کہ آپ نے مستقبل کے ایک منظر نامے کو سامنے رکھ کر اگر آپ نے افراد کو ایک ایسا مشن دے دیا کہ وہ 1 سال کے لیے نہیں, 2 سال کے لیے نہیں, 5 سال کے لیے نہیں, صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی اور اپنی زندگی بعد موت کے لیے بھی کام کرنے والے بن جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے لیڈرشپ کا عنصر اس کے ساتھ جوڑ دیا. اب یہ بات دیکھیے کہ لیڈرشپ اور ایجوکیشنل مینجمنٹ بندوق کی کوئی گولی نہیں ہے کہ جو آپ نے جب چاہا چلا دی, بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو کسی کاز کے لیے مینیجر کے, لیڈر کے دل سے نکلتی ہے, دل سے پھوٹ پڑتی ہے اور پھر وہ لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہوئے سارے قافلے کو اور کارواں کو روشن کر دیتی ہے. یہ جدید تصور ہے مینجمنٹ کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ تو ایک گولی ہے. کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ ٹرانسفر کر دوں گا میں اس کا. ٹرانسفر کر دینا بہت آسان ہے, لیکن رویے کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھتا ہے وہ اس کا انکریمنٹ بند کر دوں گا. مینجمنٹ کو اختیار پہنچتا ہے, انکریمنٹ بند کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لمحات کو طلبہ کے لیے استعمال کرنے کے قابل بنانے کا کام ضروری نہیں کہ وہ عمل کر سکے, کوئی ضروری نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکشن نہ لے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی ٹیچر کے لیے خاص طور سے یہ پنشمنٹ بھی بہت بڑی پنشمنٹ ہے کہ سارے لوگ ایک مشن کے لیے کام کرنے والے ہوں اور اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ بھی آئیے اور اس مشن میں ہاتھ بٹائیے. اس کا سوشل بائیکاٹ کر دینا بھی اس کے خلاف بہت بڑی پنشمنٹ کو وہ سمجھ سکتا ہے اگر آپ نے مشن کے تئیں لوگوں کو حساس بنا دیا. Are the other people so sensitive in regard to your mission and vision? If they are, تو پھر اگر ایک شخص کو آپ سنڈے کے روز کام کرنے کے لیے نہیں بلائیں گے تو اس کو تکلیف پہنچیں گی. سب کو بلاتے ہیں, مجھے کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ آخر میرے اندر کون سی کمی ہے؟ کیا میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ خدا را مجھے بتائیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے, کیوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. یہ سچویشن اگر لے کر آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی کہ اس کو نہیں بلایا گیا, وہی اس کے لیے بہت بڑی پنشمنٹ ثابت ہوگی. جیسے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا, اور جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق, جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق, خار سے گل اور گل سے گلستہ بنتا گیا. تو یہ مینجمنٹ ہے اور یہ لیڈرشپ ہے کہ پہلے آپ کو آبلا پایان شوق بننا پڑے گا. اگر آپ مینجمنٹ ہیں, چاہے وہ انتظامی کمیٹی کے ارکان ہوں, ذمہ داران ہوں یا ٹیچر ہوں, ہم میں سے ہر شخص مینیجر ہے, ہر شخص لیڈر ہے.
ہر شخص کا ایک دائرہ کار ہے, اس دائرہ کار میں وہ لیڈر ہے. تو واقعتاً اس لیڈر کے فریضے کو اگر انجام دینا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاؤں میں وہ آبلے ہیں جو کسی شوق کے سفر میں لازمی طور پر پڑھنے چاہیے. وہ کمٹمنٹ, وہ ڈیڈیکیشن, وقف کرنے کا وہ جذبہ, اگر وہ پیشن میرے پاس نہیں ہے تو پھر وہ روشنی جو منتقل ہونی ہے ایک دل سے دوسرے دل میں, وہ کیسے منتقل ہو پائیں گی؟ اگر ہم نے اس راز کو پا لیا کہ اپنے اخلاص کے اس جذبے کو روشنی کی شکل میں لوگوں تک میں منتقل کر سکوں, تو پھر وہ کیفیت آئے گی کہ زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش, زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش, آنے والے قافلوں کے رہنما بن کے چلو. رہنمائی صرف یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہاں اس وقت جو لوگ ہیں وہ میرے خطوط پر چلنے والے بن جائیں, بلکہ رہنمائی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آنے والے قافلے جو رہیں گے ان کے لیے بھی میں ایسے سنگ میل چھوڑ جاؤں کہ ان کو اپنی منزل تک پہنچنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے. بعد کے لوگ بھی بلا تکلف اسی شاہراہ پر گامزن رہنے والے بن جائیں. اگر میں نے اس چیز کو اختیار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مینجمنٹ کے جدید تصور کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. اب کس طریقے سے ہمارے اپنے اس قافلے کو ہم ایک بہترین مینجمنٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ایک ہی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں, ٹائم, انرجی اینڈ منی. ریسورسز کو عام طور پر یہ بھی ایک تقسیم ہے کہ مینجمنٹ میں ریسورسز کو 3 طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. ٹائم بہت بڑا ریسورس ہے ہمارے پاس. منی جو دولت ہے وہ بھی ایک ریسورس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انرجی. جب ان تینوں کا جوڈیشل استعمال کرتے ہیں, چاہے فرد استعمال کرے گا تو اس کی شخصیت نکھر جائے گی, اور کوئی ادارہ اگر ایسا کر پائے گا کہ if it could make judicial use of these 3 resources, time, money and energy, then اس ادارے کا جو پورٹ فولیو ہے, اس ادارے کی جو کامیابی ہے, اس کا جو سرکل ہے, اس سرکل کو پروان چڑھانے سے دنیا کی کوئی طاقت اور کسی حکومت کی کوئی پالیسی اس کو ناکام نہیں بنا سکتی ہے, بشرطے کہ ایک جذبے کے ساتھ ان 3 ریسورسز کو استعمال کرنے کا فن, وہ ہنر ہم سیکھ جائیں. ایک مثال دیتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا, اور وہ یہ کہ مان لیجئے ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ مینجمنٹ سے لے کر, ٹیچرز سے لے کر, نان ٹیچنگ اسٹاف ممبرز سے لے کر پیرنٹس اور طلباء تک, تعلیمی اداروں کا وجود اصل میں آتا ہی اسی لیے ہے. ڈاکٹر رادھا کرشنن کے الفاظ میں انہوں نے یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی تھی کہ کسی یونیورسٹی اور کسی جامعہ کا قیام عمل میں اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو لائبریری تک پہنچا دے, کتابوں سے رشتے کو استوار کر دے. اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کتابوں سے رشتے, کتابوں سے اس گہرے تعلق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی پرسنالٹی کو سنوار سکتی ہے, تو پھر کتابوں سے اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے ایک لائبریری کا قیام. اب یہاں پر دیکھیں مینجمنٹ کا تصور آتا ہے کس طریقے سے. میرے گھر میں, آپ کے گھر میں, ہم میں سے ہر ایک شخص کے گھر میں ایسی 2-3 کتابیں ہو سکتی ہیں کہ جو گھر کے تمام افراد نے یا تو پڑھ لیے ہیں یا وہ پڑھنا اب نہیں چاہتے ہیں, وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں پر. ہم نے ایک کمرے کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کمرے میں ہر شخص نے وہ 2-2, 3-3 کتابیں لا کر رکھ دی. اگر ادارے سے 300 افراد باضابطگی سے جڑے ہوئے ہیں اسٹاف کی شکل میں, تو 300 میں سے ہر شخص نے 2-2 کتابیں بھی دی, تو ایک دن میں 600 کتابیں جمع ہو گئی وہاں پر. اگر آج سے میں نے مطالعے کا آغاز کیا تو ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے 1 ہفتہ تو لگے گا مجھے. اپنے تمام فرائض کو ادا کرتے ہوئے مجھے ایک کتاب پڑھنی ہے, تو کم از کم 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے لگ سکتے. کتاب کی موٹائی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور میرے ذوق و شوق پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, میری رفتار پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میرے گھر میں جب تک 3 کتابیں تھیں تو صرف 3 کتابیں تھیں, لیکن جب میں نے یہاں لا کر رکھ دی وہ کتابیں, تو اب میری 3 کتابوں کے ساتھ 300 لوگوں نے 3-3 کتابیں لے کر آئے, تو 900 کتابوں کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہو گیا ہے. اب میں نے اپنے مطالعے کا آغاز کیا,
ذوق و شوق کے ساتھ میں مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے پڑھنے کے لیے 900 کتابیں اویلیبل ہے. کتنے دن لگ جائیں گے, کتنے سال گزر جائیں گے, دیکھ لیجئے. اب اس درمیان سال میں ایک مرتبہ ہم نے ایسا کر لیا کہ ہم اپنے گھر کی 2-3 کتابیں ڈونیٹ کر دیں گے لائبریری کو, تو اس سے بڑا زبردست تھنک ٹینک تیار ہوتا ہے. اور یہ اصل غذا ہے جو خاص طور سے ٹیچرز کو اور ایجوکیشن مینجمنٹ سے وابستہ ایک ایک فرد کو یہ غذا فراہم کی جانی چاہیے. اب مینجمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ, کہیں سے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے, کہیں سے گرانٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس پروجیکٹ کو ہم اپنے طور پر کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن دیکھ لیجئے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں. اگر ہم ایسا کر سکیں اور مجھے اس کی اطلاع ملے کہ یہاں ایسا ہو گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ماڈرن کنسپٹ آف ایجوکیشنل مینجمنٹ کا اظہار کرنے میں طالب علم کے حصے سے کامیاب ہو گیا. جزاکم اللہ. تھینک یو سو مچ.